الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 15 پڑھیں گے جو میم ساکن کے قواعد کے بارے میں ہے۔ یہ بہت اہم ہی سبق ہے، تو انشاءاللہ آج یہ شروع کریں گے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ تو یہ 3 میم ساکن کے قاعدے ہیں، آج ان کے متعلق ہم نے پڑھنا ہے۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اسی طرح جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ہم وہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ انتم مظلمون، انتم مظلمون۔ اسی طرح وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ آتَيْتُكُم مِّن کتاب۔ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، تو اس میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد دوسری۔ اب دوسرا قاعدہ شروع ہو رہا ہے، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو اس میں بھی غنہ کریں گے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، اسی طرح میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کنتم به تأتیہم بآیۃ علیکم بوکیل۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو ہم وہاں پہ غنہ کریں گے۔ اب ہم نے تیسرا قاعدہ سمجھنا ہے، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ، حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تو اس میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے اس میں غنہ نہیں ہوگا اور کون سا حرف با اور میم کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا تو اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اظہار شفوی ہوگا تو اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو میم ساکن ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا آ گیا، یعنی نہ با ہے نہ میم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نہ با ہے نہ میم ہے، اس کے یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی بھی میم ساکن کے بعد حرف آئے گا تو اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔
اب یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس میں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اب پڑھنا کیسے دیکھو، علم ترى والامر لم یلد لکم دینکم وخلقناکم ازواجا ذالکم قولکم۔ یہ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفیع ہوگا، تو اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد فا آ گیا، میم ساکن کے بعد میم ضاد آ گیا، اسی طرح میم ساکن کے بعد طا آ گیا۔ اسی طرح پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی آ گیا تو اس میں اظہار شفیع ہوگا، تو غنہ نہیں کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا اتنا تھا، سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد کے بارے میں تھا۔ ابھی جو ہم نے سمجھا ہے اچھے انداز سے تیار کرنا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا، پھر اس کی مشق کرنا بھی سمجھ آ جائے گی، پھر پڑھنے میں دقت یعنی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے۔